الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام والمشعر مقام الدين والإسلام ورسول الأنام بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال معصوم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. جو مومنین باہر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھی اندر جگہ ہے، اگر اندر آ جائیں تو بڑا احسان ہوگا، نوازش. مجھے 20 سے 25 منٹ دیے گئے ہیں، اسی میں مجھے فضائل و مسائل آپ کے درمیان بیان کرنا ہے. لہذا ظاہر ہے کہ صرف اشاروں میں گفتگو ہو پائے گی. میں اشارہ کروں گا، باقی سمجھنا آپ کا کام ہوگا. ایک صلوات بھیجیں محمد والا. حدیث جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں. بے شک حسین سفینہ نجات ہے، چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے. یہ آپ کے ذہن میں. اب میں اشارے کی شروعات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ محدود وقت کے اندر تمہید کا وقت نہیں ہے، زیادہ تمہید کو میں نے کاٹ دیا. ڈائریکٹ میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے. ہمارے بزرگوں کو حبیب ابن مظاہری کے صدقے میں طول عمر و صحت عنایت فرمائے. ہمارے جوانوں کو جناب علی اکبر کے صدقے میں صحت کامل و عاجل عنایت فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اور محمد اور جناب علی اصغر کے صدقے میں زندگی کی تمام تر کامیابی عنایت فرمائے. یہ 18 بانی ہاشم کا پروگرام آپ نے کیا، الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں. خدا بند عالم اسے اپنی بارگاہ میں محمد والے محمد کے صدقے میں قبول فرمائے. آپ نے دیکھا کہ چندر پٹی کے جو پراپر رہنے والے ہیں، اس کے علاوہ بھی قرب و جوار سے لوگ یہاں پر آئے. یہاں پر مجمع ہوا، اب ایک بھیڑ اکٹھا ہوئی. یہ چناؤ کا موسم چل رہا ہے، لیکن میں نے کہا میں اشارے میں گفتگو کروں گا. بھیڑ وہاں بھی اکٹھا ہوتی ہے اور بھیڑ یہاں بھی اکٹھا ہوئی. مجمع وہاں بھی ہوتا ہے، مجمع یہاں بھی ہوا، لیکن دونوں مجمع میں اور دونوں بھیڑ میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں جو مجمع ہوتا ہے وہاں پیسہ دے کر بلایا جاتا ہے، اور یہاں جو مجمع ہوتا ہے وہ پیسے خرچ کر کے آتا ہے. سلام دیجیے. لفظوں کو بدل کر میں یوں کر دوں کہ وہاں جو مجمع ہوتا ہے، وہاں جو مجمع ہوتا ہے، لیکن مجمع دونوں جگہ، لیکن دونوں کے مجمع میں فرق ہے. مجمع وہاں بھی ہوتا ہے، مجمع یہاں بھی ہے، لیکن یہاں اور وہاں کے مجمع میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ایک فرق تو میں نے بتا دیا، اب دوسرا فرق سنیے. دونوں مجمع میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ مجمع اس کی محبت میں آتا ہے کہ جو
باقی سمجھنا آپ کا کام ہے. اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ العاقل یکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ. سلام دیجیے نا بھائی. دیکھیے جب سے آپ آئے آپ نے کریا کیا یا نہیں کیا؟ پہلی مجلس ہوئی آپ نے کریا کیا. ابھی 18 بنی ہاشم کی زیارت کیا آپ نے کریا کیا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کریا آپ کب سے کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ بتا پانا مشکل ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا نام حسین پر خود کو گریہ کرتے ہوئے پایا. اچھا اگر میں کسی بزرگ سے سوال کروں جو 80 سال کا ہے مثلا، بھائی آپ کب سے رو رہے ہیں نام حسین پر؟ کہا بھائی جب سے ہوش سنبھالا ہے نام حسین پر رو رہے ہیں. میں نے کہا آج بھی روتے ہیں؟ کہا آج بھی روتے ہیں. میں نے کہا کب تک روئیں گے؟ بھائی توجہ، کب تک روئیں گے؟ کہا جب تک زندگی ساتھ دے گی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کب تک روئیں گے؟ کہا جب تک زندگی رہے گی نام حسین میں روتے رہیں گے. اچھا یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے، تمام شیعوں کی کنڈیشن یہی ہے. جس سے بھی آپ سوال کریں گے، آپ بچے سے کریں یا جوان سے کریں یا ضعیف سے کریں، ہر ایک یہی جواب دے گا اگر خدا ہمیں 100 سال کی بھی زندگی دے دے تو ہم مسلسل روتے رہیں گے. اب ایک سوال کروں، 100 سال کی عمر کا انسان ہے، نام حسین پر روتے روتے 100 سال کا ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا یہ بتائیے اتنی لمبی عمر سے آپ روتے چلے آ رہے ہیں، کیا آپ نے رونے کا حق ادا کر دیا؟ تو جواب کیا میرا؟ کہا نہیں. اب میں ایک دوسرا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ جواب ہر ایک کا ہوگا نا؟ کسی سے بھی سوال کرے تو وہ یہی کہے گا بھائی ہم رونے کا حق ادا نہیں کر سکے. تو اب دوسرا سوال کرتا ہوں میں، جب پتا ہے کہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر روتے کیوں ہیں؟ آج یہ بات آپ نے کہا، جب پتا ہے کہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر روتے کیوں ہیں؟ پھر رونے کا کیا فائدہ جبکہ پتا ہے کہ رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا؟ تو آئیے ایک اشارہ کرتا ہوں میں، قرآن مجید میں بہت سے نبیوں کا تذکرہ، اس میں سے جناب یوسف کا بھی تذکرہ ہے. قرآن کے دریچے سے آپ چلیے مصر کے بازار، وہاں کا ایک منظر دیکھیے، جناب یوسف کو بیچا جا رہا ہے. خریدار کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دولت مند کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار کھڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بادشاہ بھی یوسف کو خریدنے کے لیے. اتنے میں ایک ضعیفہ اپنے ہاتھوں میں اون کے چند گولے لیے ہوئے صفوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی. کسی نے پوچھا بھئی کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم یوسف کو خریدنے جا رہے ہیں. تو اس نے مسکرا کے جواب دیا، اے ضعیفہ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اے ضعیفہ تو بے وقوف ہو گئی ہے؟ ارے دیکھتی نہیں ہے وہاں بڑے بڑے پیسے والے کھڑے یوسف کو خریدنے کے لیے، بڑے بڑے دولت مند کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی کھڑے ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے. وہ تو خرید نہیں پائے اور تو چند اون کے گولے لے کر یوسف کو خریدنے جا رہے. جب اس نے مسکرا کے یہ بات کہی تو ضعیفہ نے جواب دیا کہ پاگل میں نہیں ہوں،
پاگل تم ہو. بھائی میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں. کہا پاگل میں نہیں ہوں, پاگل تم ہو. کہا کیوں؟ کہا سنو, مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی ہوں, مگر خریداروں میں نام تو آ جائے گا. اب آپ سمجھے, ارے ہم رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے مگر اداروں میں نام تو آ جائے گا. کیا سن رہے ہو؟ سلام بھیجے نا. قیامت کے دن جب عزاداروں کی لسٹ پیش کی جائے گی تو اس میں ہمارا نام تو آ جائے گا نا. سلام بھیجیے. عزاداروں کی منزلت بہت زیادہ ہے. دیکھیے, کیونکہ ہم پیدا ہوئے اسی ماحول میں, ہم نے بچپنا اسی ماحول میں گزارا, اسی ماحول میں ہم جوانی گزارتے ہیں, اسی ماحول میں ہم بڑھاپا گزارتے ہیں, عمر کے تمام ایام موسم ازا میں ہم گزارتے ہیں. اس لیے ہمیں اتنا احساس نہیں ہو پاتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. جبکہ عزاداروں کی قدر و قیمت اللہ, رسول, اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے. جیسا کہ علماء اعلیٰ سید بروجردی کے سلسلے میں بیان فرماتے کہ نوجوانی کے عالم میں نجف اشرف گئے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے, مگر ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہوتی چلی گئی. اب وہ بیچارے پریشان, کیا کریں, کیونکہ وہ آئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے, نجف اشرف, مگر آنکھوں کی بینائی کم ہوتی چلی جاتی. اب پریشان تھے, کیا کریں بھائی, جب آنکھوں کی بینائی نہیں ہوگی تو پڑھائی لکھائی کیسے کریں گے, آگے کیسے پڑھیں گے. لہذا وہ گئے علی ابن ابی طالب کے ساتھ کے روزے اور کہا, مولا میں اپنا وطن چھوڑ کر آیا ہوں یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے, تاکہ میں آگے علم دین حاصل کروں, مگر میری بینائی جا رہی ہے, اس طریقے سے میں علم دین حاصل نہیں کر پاؤں. مولا آپ میری مدد کیجیے. مولا بتاتے ہیں کہ 1 دن گئے, 2 دن گئے, حتیٰ کہ 3 دن بھی گئے. مولا علی کے روزے میں انتظار کی. بالآخر میرا مولا آغا حسین بروجردی کے خواب میں آئے اور آواز دی کہ اے حسین بروجردی, نجف میں آج ماتمداروں کا ایک قافلہ آنے والا ہے. ماتمداروں کا آج ایک قافلہ آنے والا ہے. جب وہ قافلہ ماتم کرتے ہوا ہے تو عزاداروں کے پیروں کی خاک لے کر اپنی آنکھوں میں لگا لے گا. چنانچہ ویسے ہی ہوا, وہ قافلہ آیا, انہوں نے عزاداروں کے پیروں کی خاک اٹھائی اور اپنی آنکھوں میں لگائی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 80 سے زیادہ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی, چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے. سلام دے دے. حسین بہت زیادہ ہے. سلام دیجیے محمد عبارتی کا سلوات کے نظام پیش کروایا. لیکن آزاداروں, اگر آزادار بننا ہے تو پھر واقعی آزادار بننا ہوگا, نہ یہ کہ فقط نام کا. واقعی عزادار اگر کوئی ہوگا تو یقیناً اس کے پیروں کی خاک انسان کی بیماری کی شفا بنے گی. اب ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک عام عزادار کے پیروں کی خاک میں یہ تاثیر ہے تو کربلا کی خاک کی شفا میں کیا تاثیر ہوگا. چلوا دیجیے بہت کسی عالم کا جملہ میں اپنے نوجوان بھائیوں
کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب میں خطاب کرتا ہوں میرا خطاب اپنے نوجوان بھائیوں سے رہتا ہے, کیونکہ وہ برا بھی نہیں مانتے. بولو عمل کریں نہ کریں جو ان کا اپنا میٹر ہے, مگر وہ برا نہیں مانتے. اس لیے میں نوجوانوں سے ہی خطاب کرتا ہوں. ایک عالم کا جملہ سنیے, میرا جملہ نہیں ہے, وہ نوجوانوں کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے ایک جملہ, ایک ہی جملہ ہے, زیادہ نہیں ہے کیونکہ گفتگو شارٹ ہو رہی ہے. انہوں نے کیا فرمایا, کہا کہ مجھے اس قوم کے اس نوجوان پہ تعجب ہے. میں جملے کی قدر کیجئے گا, مجھے اس قوم کے اس نوجوان پہ تعجب ہے کہ جو حلقے میں رہ کر 50 منٹ ماتم حسین کی عبادت کو تو انجام دے دیتا ہے, مگر 5 منٹ مصلی پہ کھڑے ہو کے مقصد حسین کی عبادت کو انجام نہیں دیتا. سلوات دیجیے. ہمیں ماتم حسین بھی کرنا ہے, عزاداری حسین بھی کرنا ہے, غم گزار حسین بھی بننا ہے, اور مقصد حسین کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کی کارواں کو آگے بڑھانا ہے. تب ہم سچے اور پکے عزادار بنیں گے. ایک صلوات دیجیے محمد. میرا وقت تمام ہو رہا ہے. حسین کی عظمت شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسین سب سے نمایاں ہے زینوکاروں میں, اسی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں, جواب اس کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں, کھلا ہے پھول یہ قرآن کی بہاروں میں. اب بیت سن لیجیے, بیت کا شعر, کیونکہ بیت میں نچوڑ ہوتی ہے, بیت میں نچوڑ ہوتا ہے, پورا ماحصل اس میں بیان کیا جاتا ہے. بیت سنیے گا مگر جاگ کے سنیے گا, کیونکہ سونے کا ٹائم ہو رہا. لیکن آپ کے جاگنے میں مجھے تعجب نہیں, کیونکہ آپ اس سید سجاد کے ماننے والے ہیں کہ جو بیڑیوں اور زنجیروں کے ساتھ بھی میلوں کے جس میں سفر ہے. لہذا اگر آپ اس وقت جاگ رہے ہو, بیدار ہیں, تو مجھے کوئی حیرت نہیں. ایک سلام دیجیے محمد آرہا. لیکن اشارے میں نے ایک جملہ بہت بڑا کہا ہے, اب محسوس کرنا اور سمجھنا یہ آپ کا کام ہے. اب وہ شعر سن لیجیے, بیت سنیے. حسین سب سے نمایاں ہے زینوکاروں میں, اسی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں, جواب اس کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں, اور کھلا ہے پھول یہ قرآن کی. بیت سنیے, کھلا ہے پھول یہ قرآن کی بہاروں میں, تو جہاں میں گلشن ایمان کا زیب و زین بنا, اور خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا. خدا کا دین. سلام دیجیے. آپ نے شعر کو جان کر سنا ہے, شعر پر ہی میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. لیکن کس کے شعر پر؟ خواجہ کے شعر پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے جا رہا ہوں. ایک بار بہت زیادہ سلام چاہتا ہوں. مختصر پڑھوں گا کیونکہ تفصیل سے آپ مسائل سن چکے ہیں, لہذا بس سباقاً مختصر سے مسائل میں پڑھوں گا. یہ آخری 4 مصرع سنیے, میری گفتگو تمام ہو جائے. خواجہ نے کیا کہا, شاہ حسن حسین, بادشاہ حسن حسین. ٹائم نہیں کہ میں زیادہ وضاحت کروں, لیکن اشارہ تو مجھے کرنا ہوگا. کہا شاہ حسن حسین, بادشاہ حسن حسین. جھوٹی پھوٹی شاعری میں بھی کرتا ہوں. کہا شاہ حسن حسین, بادشاہ ایک حسن حسین. ایک ہی مصرے میں 2 مرتبہ لفظ شاہ کا استعمال ہوا. شاعری کے لحاظ سے یہ عیب مانا جاتا ہے. عیب مانا جاتا ہے کہ ایک ہی لائن میں ایک ہی ورڈ کو 2 بار یوز کیا جائے. خواجہ نے کیا کہا, شاہ حسن حسین, بادشاہ حسن حسین. مگر جب غور کیا گیا تو سمجھ میں آیا کہ نہیں, شاہ اور بادشاہ میں فرق ہے. علماء نے بتایا کہا فرق ہے بھائی, ایک نہیں ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا شاہ اسے کہتے ہیں جو جسموں پر حکومت کرتا ہے,
پھر کیا کہا؟ تین است حسین، دی بنا است حسین، تین است حسین. حسین کیا ہے؟ تین ہے. تین است حسین یعنی حسین تین ہے. ابھی کچھ دن پہلے یزید کو رضی اللہ اور رحمت اللہ کہا گیا ہے نا. اب جملہ سن لیجیے. شاہ خواجہ نے کیا کہا؟ دین است حسین، حسین دین ہے. بھائی توجہ، حسین دین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید نے جنگ حسین سے نہیں کی، دین سے کی ہے. کیا سن رہا ہے؟ اور جو جنگ دین سے کرے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ رحمت اللہ نہیں لعنت اللہ ہوتا ہے. سلام بھیجیے. دین است حسین. پھر کیا کہا؟ دی پناہ است حسین. اچھا، ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم کس کی پناہ لیتے ہیں؟ دین کی پناہ لیتے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب ایسی سی پرابلم بتائیے کیا کر. میں کہتا ہوں نماز فاطمہ زہرا پڑھو. مولانا صاحب اس ٹائپ کی پرابلم میں کیا کرے؟ میں نے کہا استغاثہ ہے حضرت عباس غندار کی جو نماز ہے، جو عمل ہے، وہ آپ کر لیجئے. تو لوگ آتے ہیں، کسی کو دعا بتائی گئی، کسی کو نماز بتائی گئی. خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں اشارے میں، جب انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو کس کی پناہ میں آتا ہے؟ دین کی پناہ میں. جب انسان، بھائی میں جملہ دہرا رہا ہوں، جب انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں آتا ہے، تو کس کی پناہ میں آتا ہے؟ دین کی. پتہ یہ چلا کہ دنیا کے کروڑوں مسلمان جب پریشان ہوتے ہیں، جب مصیبت میں ہوتے ہیں، تو وہ دین کی پناہ میں آتے ہیں. اور جب دین مصیبت میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ حسین کی پناہ میں آتا ہے. پناہ است صلوات دے. حسین دین کی پناہ حسین ہے، لوگوں کی پناہ دین ہے، دین کی پناہ حسین ہے. اور عظمت حسین ایک سوال پوچھیے. سرداد نداد دست در دست یزید. ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے کتنے لوگ اس کو کیچ کر پائیں گے. اشارہ میں کہنا چاہتا ہوں، سر دیا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. توجہ، سر دیا ہاتھ نہیں دیا. تو جیسے ہاتھ نہیں دیا، ویسے اگر حسین چاہ لیتے کہ سر بھی نہیں دینا ہے، تو کیا اس کے بعد میں دم تھا کہ سر لینا تھا حسین؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. کہا سر دیا اور سر دیا اور ہاتھ نہیں دیا. تو جیسے ہاتھ نہیں دیا، ویسے حسین اگر چاہ لیتا تو سر بھی نہ دیتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ حسین جو ہے نا، وہ سخی ابن سخی کا نام ہے. یزید جیسا کیوں نہ ہو، اگر ہاتھ پھیلایا ہے تو کچھ نہ کچھ حسین ضرور ادا کرے گا. سلمان دے 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 گا. ہاں، ہاتھ نہیں دے سکتا، سر دے دے گا. کہا تھا تم میں سے ہاتھ یا سر، دونوں کے انکار کیسے کرو؟ سخی ابن سخی ہے نا. کہا ہاتھ نہیں دے گے، سر دے دے. اور سر بھی مولا علی سے ایک روٹی کا سوال ہوا تھا نا، اونٹوں کی قطار دے دی. یزید نے بھی ایک سر حسین کا سوال دیا تو حسین نے 72 دے دیا. سلمان دے دیا. اچھا،
کیفیت کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں میں. ہاتھ اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ رسول کریم فرما چکے ہیں حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی یہ خالی حسین کا ہاتھ نہیں ہے, یہ رسول کا بھی ہاتھ ہے. لہذا حسین سر دے دیں گے مگر ہاتھ نہیں دیں گے. صلوات بھیجیے محمد. آپ کے جملہ مسائل میں آ گیا. حق کا حق یہ ہے کہ بنائے لا الہ الا اللہ. ایک سوال دیجیے. سچ یہ ہے اور حق یہ ہے کہ بنائے لا الہ الا حسین. لا الہ الا اللہ کی بنا ہے, بنیاد ہے حسین. بنیاد میں گارے کا بھی استعمال ہوتا ہے اور اینٹوں کا بھی استعمال ہوتا ہے نا. حقہ کے بنائے لا الہ الا حسین. حسین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد. بنیاد میں اگر گانے کی ضرورت پڑی تو حسین نے اپنا خون دیا اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو بھرنے کے لیے. اور اگر اینٹوں کی ضرورت پڑی تو جب لاشا پامال ہوا تو یہ لاشوں کے ٹکڑے اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے بھرنے کے لیے. تو اس طریقے سے شہادت حسین نے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو بھرا ہے اور اسے مضبوط کیا ہے, اسے ٹھوس کیا ہے, اسے مستحکم کیا. اور ایسا مستحکم کر دیا کیونکہ یزید جو ہے نا وہ کسی انسان کا نام نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, یزید کسی انسان کا نام نہیں ہے. یزید ایک کردار کا نام ہے. حسین بھی کسی ایک انسان کا نام نہیں ہے, حسین بھی ایک کردار ہے. اسی لیے کہا نا کہ کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا. ہر دن عاشور ہے, ہر زمین کربلا ہے. بھائی توجہ, میں مثال کی بات ہی جا رہا ہوں. ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے. یعنی کہ ہر دن ہر علاقے میں کوئی یزید بھی ہوگا, کوئی حسین بھی ہوگا. اگر دل کی آنکھیں کھلی ہے تو ہم وقت کے یزید کو پہچان لیں گے اور وقت کے حسین کو بھی پہچان لیں گے. لیکن دل کی آنکھیں بند ہے اور یہ آنکھیں کھلی ہے تو انسان سیاست و سازشوں کا شکار ہوتا رہے گا. نہ وقت کے حسین کو پہچان سکے گا اور نہ وقت کے یزید کو پہچان سکے گا. صلوات علی محمد. وقت تمام ہو چکا ہے. 18 بنی ہاشم آپ نے زیارت کی. میں اس کے مسائل پڑھوں گا کہ 18 بنی ہاشم جس کا تابوت نہیں بلکہ کیا اٹھا, اس کا جھولا اٹھا, اس کا گہوارہ تابوت. چند جملے مسائل سن لیجیے, باقی تفصیل آپ سن لیجیے. بس ثواباً چند جملے میں پیش کر رہا ہوں. حسین نے آواز بلند کی, ہم من ناس نہیں انصرنا خیمے میں کوہرام. حسین قریب ہے خیمے میں, کیا بات ہے کہا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یہ عسکر برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے, کہا لاؤ علی اصغر کو مجھے دے. علی اصغر کو آغوش میں لیا, پھر جناب زینب سے فرمایا ایک سفید پارچہ لے آؤ, ایک سفید کپڑا لے آؤ. جناب زینب ایک سفید کپڑا لے کے آئے. امام حسین نے وہ سفید کپڑا علی اصغر کے جسم پر لپیٹا جس طرح کفن لپیٹا جاتا, اور اس کے بعد حسین چلے. مگر چلنے کا انداز کیا ہے؟ علی اصغر کو آبا کے دامن سے چھپا کر لے جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دھوپ بہت تیز ہے.
ابا کے دامن سے چھپا کر لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ بچہ بہت چھوٹا ہے اور دھوپ بہت تیز ہے، یہ سورج کی کرنوں کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ جو علی اصغر سورج کی کرنوں کو نہیں برداشت کر سکتا تھا، اس نے تیرے ہرملا کو کیسے برداشت کر؟ حسین فوج اشقیہ کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اے فوج جفاکار، اگر تیری نگاہ میں حسین مجرم ہے پھر میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے۔ اگر تیری نظر میں حسین مجرم ہے تو یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو ننھا سا بچہ ہے، یہ جرم کر بھی نہیں سکتا، ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دو، مگر پانی نہیں دیا۔ حسین نے جلتی ہوئی ریتی میں لٹا دیا اس کو اور کہا کہ سنو، اگر تم سمجھتے ہو کہ علی اصغر کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں نے اسے دور لٹا دیا ہے، آ کر دور سے اس کو پانی پلا دوں۔ میں کیا کروں؟ مجھے مولا حسین کو وہ جملہ بہت یاد آتا ہے۔ میرے مولا حسین نے کہا اے میرے شیعوں، کاش تم میدان کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ تمہارا مولا کیسے پانی مانگ رہا تھا علی اصغر کے لیے۔ کیا بے کسی تھی میرے مولا کو، میرے مولا نے تمنا ظاہر کی ہے اے شیعوں، کاش تم میدان کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ تمہارا مولا علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے اللہ دارو، جب کوئی پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھا، حسین بڑی مایوسی کے ساتھ علی اصغر کی طرف بڑھے۔ علی اصغر کو آغوش میں لیا، آواز دی ہے علی اصغر، تم حجت خدا کے فرزند ہو، ان دشمنوں پر حجت کو تمام کرو۔ پھر کیا تھا؟ علی اصغر کی، اب تصور کریں 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ علی اصغر کی جو ننھی سی زبان تھی نا، چھوٹی سی زبان، علماء فرماتے ہیں وہ چھوٹی سی زبان علی اصغر کے تالو میں چپکی ہوئی تھی۔ وہ ننھی سی زبان علی اصغر کے تالو میں چپکی ہوئی تھی۔ علی اصغر اتنے پیاسے تھے، اتنے پیاسے تھے، علماء فرماتے ہیں یہ زبان تالو سے ایسی چپکی تھی کہ اگر امام وقت کا حکم نہ ہوتا تو علی اصغر چھڑا نہیں سکتے تھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علی اصغر نے ننھی سی زبان کو تالو میں چھڑایا اور وہ جو چھوٹے چھوٹے ہونٹ تھے جس پہ پپڑی پڑی ہوئی تھی، وہ ننھی سی زبان کو دہن سے باہر نکالا اور وہ پپڑیاں ہوئے ہونٹوں پر زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ یہ وہ قیامت کا منظر تھا کہ اشقیاء بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ بگڑتا ہوا منظر دیکھا، آواز آئی، آئینہ آئینہ خربلا، آپ کی آوازیں گریا بلند ہے، اللہ ان آوازوں کو اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آواز آئی، آئینہ آئینہ خربلا، ابتک کلام الحسین، خربلا کہاں ہے؟ کلام حسینی کا منقطع کر دے، بس عزادارو میری طرف دیکھیے گا۔ خربلا آگے بڑھا، 3 بھار کا تیر چلے کمان میں جوڑا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر چلانا چاہتا تھا، گر گیا۔ روایت بتاتی ہے اسے دوسرا تیر لیا، پھر چلے کمان میں جوڑا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر گر گیا، 3 مرتبہ تیر گرا۔ تو میرا ساتھ آواز دی، اے خرملا تجھے آج کیا ہو گیا ہے؟ میں تو یہ جانتا تھا
کہ فوج یزید میں تجھ سے زیادہ کوئی سخت دل نہیں ہے، تو ایک بچے کو نہیں مارا ہے۔ اب تو بولے کہ جواب سنیے، کوئی بڑا جواب دیتا ہے، کہا بچے کا تو میں ابھی مار دوں، مگر میں کیا کروں جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں، ایک فرقہ بولتی بھی آ جاتی ہے، دامن کو پھیلا کر آواز دیتی ہے، اے ہرملا، ارے تو بھی صاحب اولاد ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایسے ہی آپ کی آواز گریا بلند ہے، یہ آواز گریا بہت پسند ہے۔ فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہے، بس ہزاروں میں نے بندش کو تمام کیا۔ اب کیا تھا؟ علی اصغر کے گلے کا نشانہ لگانے کے اور مولا نے تیر اٹھایا، نشانہ لگایا، ہزاروں تیر چلا، تیر بھاری تھا، تیر بھال کا تھا۔ علی اصغر کی گردن چھوٹی تھی، زوبہا من العزل الى العزل، ارے علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان سے سوا ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نہ بات ہے، نہ مجھ میں طاقت ہے کہ میں زیادہ پڑھ سکوں۔ حسین نے خون کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے کہا اے حسین ادھر نہ پھینکنا، بارش نہیں ہوگی قیامت۔ حسین نے وہ خون زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین سے آواز ہے حسین ادھر نہ پھینکنا، یہ خون ناحق ادھر نہ پھینکنا، بولے قیامت تک دولت نہیں ہوگی۔ پھر حسین نے کیا کیا؟ پھر حسین نے اس خون کا کیا کیا؟ وہ جو خون چلو میں تھا، ارے علی اصغر کا خون تھا ہی کتنا، وہ جو مختصر کا خون تھا نا، حسین نے اس خون کو اپنی داڑھی میں ملا، وہ خون داڑھی میں ملا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے خدا گواہ رہنا۔ جزاک اللہ بخو خیر جزا۔ لو عزاداروں میں مساعد کو تمام کیا، پہنچے خیمے میں، رباب سے کہا اے رباب میری ایک حسرت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد لاشیں پامال کر دیے جائیں، علی اصغر کا لاشہ پامال۔ ایک گفتگو ہوئی، حسین علی اصغر کو لے کے گئے، پشت خیمہ پر علی اصغر کو دفن کر دیا۔ عزاداروں بس سلسلہ رحمت تمام ہو رہا، پشت خیمہ پہ دفن کر دیا۔ یہ واقعہ تھا 10 محرم کا، مگر جب 11 محرم آئی تو اشقیاء میں گفتگو ہونے لگی کہ ہم نے 72 قتل کیے تھے مگر سر 71 ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے حسین کو پشت خیمہ پر علی اصغر کو دفن کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ لو عزاداروں پھر کیا تھا؟ ارے قیامت ہو گئی، 4 جوان مرد، خدا ان پہ لعنت کرے، وہ نیزہ لے کے گھوڑے پہ سوار ہو کے پشت خیمہ پر آئے، نیزے کو زمین پہ گاڑنا شروع کیا، نیزے کو زمین پہ گاڑتے جاتے تھے۔ یہ منظر فضا نے دیکھ لیا، چیخ کر آواز دی اے رباب، ارے تیرے بچے کی خیر۔ عزاداروں خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا۔ ماں دوڑ کے در خیمہ پہ آئی، کیا دیکھا؟ شقی نے ایک مرتبہ نیزے کو زمین میں گاڑا، اب جو زمین سے باہر نکالا، نیزے میں الجھا ہوا علی اصغر کا لاشا، اسے زمین پہ رکھا، ارے سر کو تن سے جدا کیا۔ ماں تڑپتی رہی مگر کوئی فریاد کو نہ پہنچا۔ یہی وجہ ہے جب جناب رباب کی شہادت ہوئی، جب پٹکی کھولی گئی، جب چھوٹی سی گٹری کھولی گئی تو علی اصغر کے چلے ہوئے چولہے کی
مگر علی اصغر کو نہ بھلا سکی. انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون غدا ویوم التقدیر.